عرشی نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا، لیکن نادر شاہ اس کے چہرے کے قریب سے نہیں ہٹا تھا۔ اس کا رخسار عرشی کے رخسار سے مس ہو رہا تھا۔ عرشی نے ایک لمحے انتظار کیا اور اس کے بعد نادر شاہ کے شانے پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، ٹرانسمیٹر بند ہو چکا ہے جناب۔ نادر شاہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے خودی چھائی ہوئی تھی۔ عرشی نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، خیریت ہے شاہ جی؟ کیا بکواس ہے یہ شاہ جی؟ جو حلیہ ہم دونوں کا ہے اس کے مطابق مجھے آپ کو شاہ جی کہنا چاہیے۔ آپ میرے لیے کوئی نام منتخب کر لیجئے، میں میک اپ اتار دوں گا، یاد رکھنا۔ نادر شاہ نے غصیلے لہجے میں کہا اور عرشی ہنس پڑی۔ کیوں؟ بس اتار دوں گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس کے باوجود آپ کو شاہ جی کہوں گی۔ خدا کی قسم کتنا عجیب لگتا ہے تمہارے منہ سے یہ لفظ شاہ جی۔ عرشی پھر بے اختیار ہنس پڑی اور بولی، مگر مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ مجھے نہیں اچھا لگتا، آئندہ نہ کہنا، بھرم رہ جائے گا ہم دونوں کا۔ ایسی تیسی اس بھرم کی، نادر شاہ بدستور غصیلے لہجے میں بولا اور عرشی ہنستی رہی۔ پھر وہ کہنے لگی، اور جناب کہاں سو گئے تھے؟ تمہاری زلفوں کی بھینی بھینی خوشبو میں۔ نادر شاہ نے رومانی لہجے میں کہا، جی نہیں، یہ میری زلفوں کی اوریجنل خوشبو نہیں تھی، بلکہ میرے سر میں خوشبودار تیل پڑا ہوا ہے۔ یار عرشی کیوں رومان کرکرا کرتی ہو؟ میں تو بڑی عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ آرام سے تشریف رکھیں جناب، ذرا تفصیلی گفتگو کرنی ہے آپ سے، عرشی نے کہا اور نادر شاہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے۔ ان حالات میں حضور رومان کیوں سوار ہو رہا ہے؟ انہی حالات سے تو شکوہ ہے مجھے، وہ کیوں؟ کاش ہم دونوں اپنی اصل میں ہوتے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ صحرائے اعظم افریقہ کے بارے میں لوگ طرح طرح کے بھیانک قصے گھڑتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اس سے زیادہ رومانی جگہ اور کوئی نہیں۔ قدرتی مناظر میں انسان کو جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ذہنی لذتوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ خام خواہ ہم نے یہ ڈرامہ کیا، گل کو لے کر چلنا ہی تھا تو ہم اپنے طور پر بھی یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ میں اپنے فیصلے پر اب پشیمان ہوں۔ جی نہیں، اس سے ہمیں جو فائدے حاصل ہوئے ہیں آپ ذرا اس کا تعین کیجئے، اور پھر مشورہ ہی تو آپ کا ہی تھا۔ کہا نا اپنی حماقت کا اعتراف کرتا ہوں، کیا حلیہ بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے، بھلا کوئی تک ہے؟ خام خواہ کمر پر ہاتھ رکھ کر چلنا پڑتا ہے اور حد سے زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم دونوں تنہا ہوتے تو افریقہ کے ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے چلتے۔ آپ تو واقعی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں نادر شاہ صاحب۔ بھئی ایسے لمحات میں سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ دیکھو عرشی، حسن و عشق کا معاملہ ہی ایسی نوعیت رکھتا ہے، اگر اس میں انسان کو آزادی ہونے کے باوجود آزادی نہ ہو تو بڑی کوفت ہوتی ہے۔ جناب عالی، میری ڈیڈی میرے ساتھ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں سمجھ رہا ہوں، اور اسی پر کوفت ہو رہی ہے مجھے۔ حالانکہ وہ بیچارے کبھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، بلکہ ہمارا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر بھی عرشی، محبت کے بغیر تو زندگی نامکمل ہوتی ہے۔ تو آپ محبت کے بغیر کب ہیں نادر شاہ صاحب؟ بلکہ شاہ صاحب، فضول باتیں مت کرو، بس کہہ دیا میں نے، نادر شاہ نے کہا اور عرشی قہقہے لگانے لگی۔ پھر سنجیدہ ہو کر بولی، بیچارے ڈیڈی میرے لیے کس قدر فکر مند ہے، بلا وجہ میں ان سے کہہ دوں گا کہ ہم ان کے ساتھ ہی سفر کر رہے ہیں۔ نہیں ڈیر، ایسا کبھی نہ کرنا، تو پھر تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جی فرمائیے۔ رات کو پورا چاند نکلے گا بوٹسوں کے عقب میں، جو خوبصورت جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر وہاں جا بیٹھیں گے اور افریقہ کی پراسرار ہواؤں سے لطف اٹھائیں گے۔ اور ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ عرشی نے گل کی جانب اشارہ کر کے کہا، جو ایک طرف زمین پر کھیل رہی تھی۔ نادر شاہ نے اس کی طرف دیکھا اور عرشی کو گھورتا ہوا بولا، تمہاری اولاد میری اولاد نہیں ہے، اب تو ہماری مشترکہ اولاد ہے، سند یافتہ۔ ویسے نادر شاہ پلیز، میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا واقعی اس بچی کو اپنے آپ سے جدا کر سکیں گے؟ کرنا ہوگا عرشی، مجبوری ہے۔ یقین کرو بعض اوقات مصلحتیں انسان کی فطرت پر کس قدر حاوی ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے اس قدر اعتماد ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہمیں ہی سب کچھ سمجھتی ہو۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ ایک بچی جو پہاڑوں، جنگلوں اور پتھروں کی دنیا سے نکل کر جدید دنیا میں آ گئی اور یہاں رہ کر ایک اعلیٰ زندگی حاصل کر سکتی ہے، ایک بار پھر اپنی دنیا میں واپس لوٹ جائے گی، وحشت اور عجیب سے ماحول میں پروان چڑھے گی اور اس کے بعد ذہنی طور پر وہیں کی ہو جائے گی۔ حالانکہ اگر ہم اسے یہاں پر اعلیٰ تعلیم دلائیں اور اسے مہذب دنیا کا ایک شہری بنانے کی کوشش کریں تو یہ ایک بہترین شخصیت بن سکتی ہے۔ عرشی بھی سوچ میں ڈوب گئی۔
کافی دیر تک وہ دونوں گل کو دیکھتے رہے۔ خوبصورت بچی اپنے دھن میں مست تھی، اس کی کلکاریاں گونجنے لگتی تھیں اور عرشی اپنے دل میں عجیب سی کیفیت محسوس کرتی تھی۔ اس نے کہا، سائمہ اور فضیلہ خالہ ایسے بلک رہی تھی کہ اب بھی میں یاد کرتی ہوں تو مجھے افسوس ہونے لگتا ہے۔ میری رائے ہے عرشی کہ تم اس تصور کو اپنے دل سے نہ لگاؤ، ورنہ مستقبل میں ہماری زندگی داغدار ہو جائے گی۔ عرشی نے چونک کر نادر شاہ کو دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مغموم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی یہ ایک ایسا داغ دے جائے گی ہمیں جسے شاید ہم عرصے تک بھی نہ بھلا سکیں۔ نادر شاہ مسکرا پڑا تو عرشی نے اسے بری سی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، تم مسکرا رہے ہو؟ ہاں، مستقبل کے ذکر پر تم نے ہم کا صیغہ استعمال کر کے میرے دل و دماغ منور کر دیے ہیں۔ منہ دھو رکھیے جناب، ابھی تو ذرا میں آپ کا امتحان لے رہی ہوں۔ امتحان؟ جی ہاں، وہ کیسے؟ یہ اندازہ لگا رہی ہوں کہ محترم مستقبل کے کیا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ محب کی دوران ہی پتہ چل جائے کہ آپ نہایت بودم واقع ہوئے ہیں اور زندگی میں کبھی کوئی گھٹنگ کا کام نہیں کر سکتے۔ اس وقت ذرا مجھے سوچنا پڑے گا۔ اے مس عرشی، اگر یہ بات ہے تو آپ ابھی اپنا فیصلہ واپس لے لیجئے۔ میں گھاٹے کا سودا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ کیسا فیصلہ؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو مجھ سے نکاح کر لینا چاہیے۔ ارے کیا فضولیات بات ہے؟ آپ زندگی کے ایک مسئلے کو فضول کہہ رہی ہیں مس عرشی۔ اب تو یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ ہم کسی کو موجود ہونا ضروری نہیں سمجھے، ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عہد کیے لیتے ہیں۔ ضروری لوازمات بعد میں پورے ہو جائیں گے۔ کیا آپ کے سر پر کوئی انڈین فلم سوار ہے؟ کیا مطلب؟ جس طرح ہندوستانی فلموں میں ہیرو ہیروئن کسی مندر میں جا کر بھگوان کو ساکشی مانتے ہیں اور بڑے اطمینان سے ایک دوسرے کی زندگی قبول کر لیتے ہیں، جناب من ہمارے مذہب میں یہ کسی طور ممکن نہیں ہے۔ یہاں تمام وہ لوازمات باقاعدگی سے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ چنانچہ میں اس قسم کی حماقت نہیں کروں گی۔ کرنی پڑے گی۔ نہیں کروں گی، میں کہتا ہوں کرنی پڑے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ گویا مستقبل میں میرے کسی بھی قول و فعل کی یہ حیثیت ہوگی؟ مستقبل میں نہیں، حال میں۔ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ جی نہیں، آپ کی بیوی بننے کے بعد ظاہر ہے مجھ پر آپ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ تو ذرا پہلے کی بات ہے جو میں آپ سے انحراف کر رہی ہوں۔ ایک بار پھر فرمائیے، کیا کہا آپ نے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی بیوی۔ اچانک عرشی کو احساس ہوا کہ وہ جو الفاظ کہہ رہی ہے وہ کیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک لمحے کے لیے شرمگی مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، اے مسٹر نادر شاہ، بلکہ شاہ صاحب، میں شرمانے والوں میں سے نہیں ہوں اور آپ مجھے لفظوں کے پھیر میں نہ لائیے۔ خدا کی قسم عرشی، ساری شکایتیں دور ہو گئی۔ گویا تمہارے دل میں یہ بات موجود ہے کہ مستقبل میں وہ دیکھو مسٹر کلارک اینجلو آ رہے ہیں۔ اب اس سلسلے میں گفتگو ختم۔ یار کمال ہے یہ زبردستی کے لوگ بغیر اجازت گھلے چلے آ رہے ہیں۔ ووٹسوں میں دروازے کا نہ ہونا سب کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ لیکن میری شرط بدستور قائم ہے۔ کون سی شرط؟ رات کو بوٹسو کے عقبی علاقے میں چلیں گے اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر بات کریں گے۔ کلارک اینجلو معذرت کرتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ سوری جنٹل مین، بلکہ لیڈیز اینڈ جنٹل مین، میری مداخلات ناگوار تو نہیں گزری؟ آئیے مسٹر اینجلو بیٹھیے، کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جواب میں اینجلو ہنس پڑا، پھر بولا، ابھی تو مزاج پرسی کے مواقع آئیں گے۔ ویسے کیا آپ دونوں میں سے کسی نے کبھی افریقہ کا سفر کا تصور کیا تھا؟ جواب میں نادر شاہ مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تصور کی بات کرتے ہیں مسٹر کلارک؟ ہم تو افریقہ کے بارے میں صحیح طور پر نہیں جانتے تھے، بس کبھی کبھی ایک آدھ فلم دیکھ ڈالی تھی جس میں افریقی زندگی پیش کی گئی تھی۔ ہماری نگاہ میں وہ صرف ایک فلم تھی اور ہم اسے اصلیت سے دور کی چیز سمجھتے تھے۔ یہ سب کچھ تو اب نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو بڑا عجیب لگتا ہوگا۔ ویسے ایک بات کہوں میں آپ سے؟ ہاں ضرور مسٹر اینجلو۔ آپ کو یہ خوف محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی بچی جس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس میں اس کی زندگی کو خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے؟ یہ خوف ہمیں اس وقت محسوس ہوا تھا جب ہم سے اس سلسلے میں بات چیت کی گئی تھی اور وہ لوگ صرف بچی کو لینا چاہتے تھے۔ لیکن مسٹر اینجلو، آپ کو تو ساری حقیقت کا علم ہے۔ ہم اس بچی کی پرورش میں مکمل طور پر ناکام تھے اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہم اسے اس طرح ایک یتیم خانے کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے تو یہ زندگی تو ہمارے اور اس کے لیے بہت شاندار ہے۔ اب ہمیں اس کا موقع ملا ہے کہ ہم اس کی پرورش اپنی نگرانی میں کر سکیں اور اس کی زندگی کو کوئی خطرہ پیش آیا تو
ہم دونوں اس کی موت سے پہلے اپنی زندگی کے نذرانہ اس کے لیے پیش کر دیں گے اور یہی ہماری محبت کی معراج ہوگی۔ لارک اینجلو نے متاثر نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، اور ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور تم لوگوں کو ایک اعلیٰ زندگی حاصل ہو جائے۔ میں تمہارے لیے دعاگو ہوں۔ ویسے سب کے سب اپنے اپنے کام میں نکلے ہوئے ہیں، صرف میں تنہا رہ گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر تم سے بات چیت کی جائے۔ آپ ضرور تشریف رکھیے، ارشی نے کہا، اور اس کے بعد لارک اینجلو بہت دیر تک ان سے مختلف موضوعات پر باتیں کرتا رہا تھا۔ کنور مہتاب علی کے دل میں شدید اضطراب تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس سے ضمیر مطمئن نہیں تھا۔ وہ ہر کوشش کر کے ہار گئے تھے۔ کسی کو دھوکہ دے کر اپنے مفادات حاصل کر لینا آسان ہے، لیکن اپنے ضمیر سے جنگ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ حالانکہ اب دنیا اس جنگ میں سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اپنے لیے دوسروں کی گردن کاٹ دینا کچھ مشکل نہیں رہا۔ ہر طرف یہ کام ہو رہا ہے۔ جو اس میں ناکام ہے وہ اس دنیا کے پسماندہ لوگ ہیں۔ کنور مہتاب علی یہاں آ کر خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہے تھے۔ سر ہدایت اللہ، لارک اینجلو، مائیکل بائر اور ریٹا ہاروے سب کے سب سرگرم عمل تھے اور بڑی شدت سے تمام ضروریات پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن کنور مہتاب علی ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔ اس کا دل دکھا دکھا سا تھا۔ اعلیٰ مارا بار بار نہ جانے کیوں ذہن میں آ رہی تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے کنور مہتاب علی کو پورا احساس تھا کہ در حقیقت اس کے اپنے شوق کی خاطر اعلیٰ مارا نے ایک تنہا زندگی گزاری ہے اور ہمیشہ اس کی جگہ کو پور کیا ہے۔ حالانکہ ایک عورت کے لیے یہ سخت مشکل کام ہوتا ہے۔ بچیوں کی نگاہوں میں بھی اس نے ہمیشہ اپنے لیے شکایت پائی۔ شفق اور رانا بڑی چہیتی تھی اور باپ کا ناز کرتی تھی، لیکن تمام تر محبتوں کے باوجود کنور مہتاب علی اپنے شوق کی تکمیل میں لگا رہا اور اس نے بیٹیوں کو شفقت کا وہ مقام نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار مختلف مہمات میں حصہ لے چکا تھا، نہ جانے اس بار یہ احساسات اس قدر شدت کیوں اختیار کر گئے تھے۔ پھر دوسرا مرحلہ یعنی سومتی اور میگنا سائتھو، یہ لوگ بیچارے بے قصور تھے، دنیا کی ہنگامہ خیزیوں سے دور، اپنی دنیا میں مست، اپنی روایتوں کے امین۔ حالانکہ کنور مہتاب علی نے ان لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک کیا تھا اور دوسرے مہم جو کی مانند صحرا اعظم میں رہنے والے ان معصوم مکینوں کو ذہنی یا جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سومتی کو اس نے میگنا دیا تھا اور وہ جس قدر خوش ہوئے تھے اس سے کنور مہتاب علی کو ذہنی سکون نصیب ہوا۔ لیکن اس کے بعد کم بخت نصیر بیگ نے وہ غلاظت پیدا کی جس کی بنا پر سبھی مجرم بن گئے، اور اب نیل کنٹھ پہنچنے کے بعد جو صورتحال پیش ہوگی وہ آسان نہیں ہوگی۔ ان کے اپنے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہوں گے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مفاہمت کی یہ کوشش یا بچی کو واپس پہنچانے کا یہ عمل ان کے لیے کس قدر قابل قبول ہو۔ کنور مہتاب علی نے اچانک ہی محسوس کیا تھا کہ سر ہدایت اللہ سے ملنے کے بعد وہ کچھ اپنا ٹرائسا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن سے کام نہ لے کر ان لوگوں کے منصوبے پر عمل کر ڈالا تھا۔ یہ دونوں ماں باپ تھے جن کی فطرت میں معصومیت کے سوا کچھ نہیں تھا، اور جو اپنی بچی کو جہنم میں جھونکنے کے لیے ان کے ساتھ لے آئی تھی۔ مان لیا کہ وہ خود اس قدر اسرت زدہ تھے کہ اپنی بچی کو یتیم خانے میں داخل کرانے کے لیے پہنچ گئے تھے تاکہ اس کی بہتر پرورش ہو سکے۔ اس کے باوجود ان کی جگر گوشہ تھی۔ وہ دونوں ہی بے حد معصوم نظر آتے تھے۔ سردار خان صرف اس امید پر سینہ سپر اور مستعد تھا کہ ہو سکتا ہے اس کی بیٹی کو ایک اچھا مستقبل مل جائے۔ اپنے لیے تو اس نے وہاں بھی بچی کی قیمت وصول نہیں کی تھی، اور اب اگر نیل کنٹھ میں اس بچی کو قبول کر بھی لیا جاتا اور وہ معصوم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، تب انہیں بچی تو واپس نہیں ملے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ بہت غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ بعض اوقات اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ایسے کام بھی کر لیے جاتے ہیں جو کسی کے لیے ضرر رسا بن جائے، لیکن یہ بہت بڑا کام تھا، بلکہ بہت بڑا کام تھا۔ کتنوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس طرح۔ کنور مہتاب علی شدید ذہنی کوفت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے صحرائے اعظم میں آمد اور ان کے لمحات کی قربت جن کے تحت وہ ایک بار پھر اسی پراسرار ماحول میں پہنچنے والا تھا۔ دولت کی ہوس کسی انسان کو اس کے معیار سے کتنا گرا دیتی ہے۔ کیسے برے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، زر و جواہر کے انبار لگے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اضافہ کرنے کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے اس کے لیے کتنی ہی برائیاں مول لے لی جائے۔ رہ رہ کر کنور مہتاب علی کو یہ احساسات بے چین کر رہے تھے۔ اپنی اس بے چینی کو رفع کرنے کے لیے وہ اپنے بوٹسوں سے باہر نکل آیا تھا۔ فیروز کا خیال بھی ذہن میں تھا۔ فیروز کو اس نے دیکھ لیا تھا۔
زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اور انہی کی مانند کچھ بوٹ سوز میں وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ فروکش تھا۔ اس وقت صورتحال ذرا بہتر تھی کیونکہ تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ کنور مہتاب علی ٹہلتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کی تیز نگاہیں نصیر بیگ کی تلاش میں سرگردہ تھی۔ نصیر بیگ کی پراسرار گمشدگی بے معنی نہیں ہو سکتی تھی، وہ سرے سے غائب ہو گیا تھا، اور فیروز نے حتمی طور پر کہہ دیا تھا کہ نصیر بیگ شاید اس شہر سے یا ممکن ہے اس ملک سے باہر نکل گیا ہو۔ بہر طور مہتاب علی کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں یوں تو نہیں ہے کہ بچی نصیر بیگ کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ وہ جس طرح پراسرار طور پر ستوت جہاں کے پاس سے غائب ہو گئی تھی، اس سے یہ خیال بارہا کنور مہتاب علی کے دل میں آیا تھا، بلکہ ابتدا میں تو وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ رحمان بابا اور ستوت جہاں کو قتل کر کے نصیر بیگ نے بچی حاصل کر لی ہے۔ لیکن بعد میں فیروز خان کی زبان سے جو معلومات ملی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بچی نصیر بیگ تک نہیں پہنچ سکی۔ ویسے بھی اس کی تلاش کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ بہتر ہوتا کہ کنور مہتاب علی اس وقت اس مہم سے کنارہ کش ہو جاتا، لیکن کم بخت نصیر بیگ بھی پیچھے لگا ہوا تھا، اور اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی کہ کسی طرح کنور مہتاب علی کو ٹریس کر لے۔ نصیر بیگ کے بارے میں کنور مہتاب علی اچھی طرح جانتا تھا کہ خالص مجرمانہ ذہنیت کا آدمی ہے، اور اپنی مطلب براری کے لیے انسان کی زندگی کوئی حقیقت نہیں سمجھتا۔ کچھ یہ احساس بھی تھا کہ کنور مہتاب علی کے دل میں اگر نصیر بیگ پیچھے لگا رہا تو یوں نہ ہو کہ اس کے اہل خاندان کو کوئی مشکل پیش آ جائے۔ بہرحال یہ بہت سی باتیں تھیں جن کی بنا پر یہ مہم تیار کی گئی تھی۔ ایک مہم سی امید پر، اور اب بھی اس میں بے حد ابہام تھے۔ سائی تھور اس قبیلے کا روحانی پیشوا تھا۔ اگر وہ اتنا ہی احمق ہے کہ ایک اجنبی لڑکی کو نیل کنٹھ کے سربراہ کی حیثیت سے قبول کر لے تو الگ بات ہے، ورنہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اپنے جانچنے کے لیے کچھ اور انتظامات بھی ہوں۔ ایسی شکل میں لوگوں کے لیے جو مشکلات پیش آ سکتی تھی، ان کا تصور بھی بے حد بھیانک ہوتا۔ جنگل میں کسی مددگار کا ملنا مشکل تھا، وہاں وہ سب ان کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے تھی، اور کنور مہتاب علی کو اس بات پر حیرت تھی کہ اس سے پہلے اس کے ذہن میں یہ سب کچھ کیوں نہیں آیا۔ اس وقت تو وہ دوسروں کی مانند ہی پرجوش تھا، اور ایک مجرمانہ عمل کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ مقصد خزانے کے حصول کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ کیا کرنا ہے ان ہیروں کے انبار کا، سونے کے ڈھیر جمع کر کے ان سے کیا لینا ہے؟ قدرت نے اتنا دیا ہے کہ دونوں بچیوں کو اعلیٰ ترین زندگی دی جا سکتی ہے۔ لیکن اب یہ سب سوچنا بعد از وقت تھا، یہ تو پہلے سوچنے کی باتیں تھی۔ کنور مہتاب علی کے ذہن کو جھٹکا بعض اوقات جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور یہ بعد میں جو سوچا جاتا ہے کہ وہ غلط ہے یا درست۔ بالکل اتفاقی طور پر اس علاقے کی جانب نکل آیا تھا جہاں فیروز کا بوٹ سو تھا۔ فیروز بھی سامنے ہی موجود تھا۔ غالباً اس نے دور سے کنور مہتاب علی کو دیکھ لیا تھا۔ مہتاب علی سے دیکھ کر چونک پڑا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اس کی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ اس کے بعد وہ ایک غیر محسوسہ اشارہ کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا، ایک ایسے چھوٹے سے جوہڑ کے ساتھ جس میں بھینسیں تیر رہی تھی، اور ننگ دھڑنگ افریقی بچے ان کی پشت پر بیٹھے پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کنور مہتاب علی نے فیروز کو اشارہ کر دیا، اور فیروز کنور مہتاب علی کے قریب پہنچ گیا۔ ہاں فیروز، کیسا رہا یہاں تک کا سفر؟ بے حد اطمینان بخش۔ آپ مطمئن ہیں سر؟ ہاں، جس انداز میں ہم نے وہاں سے سفر شروع کیا تھا اور جس طرح یہاں تک پہنچے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو باعث تردد ہو۔ آگے کے حالات ظاہر ہے الگ نوعیت رکھتے ہیں۔ یا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جنگل میں داخل ہونے کے بعد ہم غیر متوقع حالات سے دوچار ہوں گے۔ سر، آپ کی زندگی تو مہمات میں گزری ہے، کیا آپ اس مہم سے کچھ فکر مند ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ آگے چل کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ جدوجہد کیا کرنی ہے۔ ہاں فیروز، تمہارے پاس ہتھیاروں کا بندوبست تو ہوگا۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک نے معلومات حاصل کر لی ہے، کرنسی کے عوض ہتھیاروں کا حصول مشکل کام نہیں ہے۔ ویسے یہاں افریقہ میں مہمات کے لیے داخل ہونے والوں کو سرکاری طور پر کچھ اسلحہ دیا جاتا ہے، جس کے لائسنس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ اسلحے کی قیمت اس کے علاوہ، لیکن خفیہ طور پر بھی یہاں اسلحہ دستیاب ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو خفیہ طور پر اسلحہ فروخت کرتے ہیں، اور یہ اسلحہ جنگل میں داخل ہونے کے بعد خریداروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا ایک مخصوص مجرمانہ طریقہ کار ہے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہوتی۔ میں تو یہاں صرف ایک رائفل خرید رہا ہوں جو احتیاطی طور پر حاصل ہو سکتی ہے۔ باقی اسلحے کے تاجروں سے رابطہ قائم کر کے اسی انداز میں وہ اسلحہ جنگل کے اندر حاصل کروں گا۔ اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو سر، اسی انداز میں بات کر لیں، میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں گا۔ ابھی نہیں،
میں ہدایت اللہ سے بات کروں گا۔ ویسے میں قانونی طور پر جو اسلحہ ملے گا وہ تو واقعی ہمارے لیے ناکافی ثابت ہوگا۔ سر آپ کو پہلے سے اس بارے میں نہیں معلوم تھا؟ فیروز نے سوال کیا اور قمر مہتاب علی نے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ نہیں، ہمیں اپنی مہمات کے دوران ضرورت سے زیادہ اسلحے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی، اور اس انداز میں اسلحہ افریقہ کے مختلف ممالک میں مل جاتا ہے، اور باقی اطراف کے حالات درست ہیں سر۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر میں آپ کی نشاندہی کچھ خاص لوگوں کی جانب کرانا چاہتا ہوں، فیروز نے کہا، اور قمر مہتاب علی چونک پڑا۔ کیا وہ کوئی خاص اہمیت کے حامل ہے؟ جی سر، یقیناً۔ تو پھر مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، کون ہے وہ؟ سر، بوٹسوز کے جس سلسلے میں آپ رہتے ہیں اس کی بائیں سمت تھوڑے فاصلے پر براؤن کے پتھروں سے بنے ہوئے جو بوٹسوز ہیں ان میں ان لوگوں کا قیام ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ وہ 8 بوڑھے آدمی ہیں۔ بوڑھے ہیں؟ جی سر، اچھے خاصے عمر رسیدہ۔ ان میں سب سے کم عمر آدمی کی عمر 60 سال سے کم نہیں ہوگی، باقی اس سے زیادہ ہی کے ہیں، برف جیسے سفید بالوں والے، اور میرا خیال ان کا تعلق کسی ایک ملک سے بھی نہیں۔ ان کے خدوخال بتا رہے ہیں کہ مختلف ملکوں کے لوگ ہیں۔ کچھ مشکوک ہیں؟ 100% سر، میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہیں، خاص طور سے مرزا نصیر بیگ کی تلاش میں۔ میرا خیال ہے میں بوٹسوز کے تمام سلسلے کو دیکھ چکا ہوں۔ ان میں سے 2 بوڑھے مستقل اس بوٹسوز کے گرد چکراتے رہے ہیں جس میں آپ نے سردار خان اور اس کی بیوی کو رکھا ہوا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اس سلسلے میں اشارے بازی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس وقت سردار خان کی بیوی بچی کو لے کر یوں ہی باہر نکل آئی تھی۔ دونوں بوڑھے مستربانہ انداز میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے سردار خان کی بیوی سے پاس سے گزرے تھے۔ چال ڈھال سے بالکل مجہول معلوم ہو رہے تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میری انتہائی کوششوں کے باوجود یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کے ساتھ اور افراد بھی ہیں یا نہیں۔ بظاہر وہ صرف ایک گروہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اندازہ ضرور لگایا ہے میں نے کہ کوئی چکر ہے۔ قمر مہتاب علی محتاط ہو گیا، اور یہ اندازے تو اسے پہلے تھا کہ بدقماش مرزا نصیر بیگ اس انکشاف کے بعد یقینی طور پر کچھ اور پارٹیاں بھی اس جانب متوجہ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے یہ بوڑھے ایسے ہی لوگ ہوں۔ قمر مہتاب علی نے فیروز سے کہا، یہ ایک زبردست انکشاف ہے، اور میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں فیروز کے خصوصی طور پر ان پر نگاہ رکھنا۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ خبر پڑنے کے بعد یہ بوڑھے اسی چکر میں نکل پڑے ہوں، اور یہ بھی لازمی امر ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا فعال گروہ بھی ہو جو ان سے بالکل علیحدہ ہو کر ان کے ہدایت کے مطابق کام کرے۔ ہو سکتا ہے وہ پرانے مہم جو ہوں، اور اگر واقعی ایسی بات ہے اور وہ مہم جوئی کی زندگی میں تھوڑی بہت شہرت رکھتے ہیں تو ممکن ہے میں ان میں سے کسی ایک کو پہچان لوں۔ ذرا ایک بار پھر سے مجھے ان کے بوٹسوں کے بارے میں بتاؤ۔ اور فیروز نے ان بوٹسوز کی نشاندہی کر دی۔ قمر مہتاب علی نے کہا، ہو سکتا ہے فیروز بعد میں مجھے تم سے اتنے قریب آنے کا موقع نہ مل سکے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ اس میں آگے بھی چل کر کوئی دقت نہ ہو، چنانچہ تم ذرا خیال رکھنا۔ مجھے اگر ضرورت پیش آئی تو جس طرح بھی بن پڑا میں تمہیں ان بوڑھوں کے بارے میں ہدایت دینے آؤں گا۔ اوکے سر، آپ مطمئن رہیں۔ ویسے مرزا نصیر بیگ کہیں نظر نہیں آیا؟ وہ شیطان صفت آدمی ہے، میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ ہے، اسے اور کوئی نہیں جانتا۔ یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی ایسی چال چلی ہوگی جس کی بنا پر وہ ہم سب کی نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن خیر آگے چل کر تو راستہ ایک ہی ہو جائے گا، اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ میں چلتا ہوں، قمر مہتاب علی نے کہا، اور اس کے بعد ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ بہت دور جا کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آس پاس کوئی بھی ایسا موجود نہیں تھا جو ان لوگوں پر نگاہ رکھ رہا ہو، لیکن جن بوڑھوں کا فیروز نے انکشاف کیا تھا ان کے بارے میں باقی معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ ایک طویل چکر کاٹ کر وہ اس سمت پہنچ گیا جہاں وہ بوٹسوز تھے۔ بے شمار سیاہ قسم کے لوگ یہاں موجود تھے۔ ان میں لازمی طور پر بہت سے ایسے ہوں گے جو افریقہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے ہوں گے، اور ضروری نہیں تھا کہ ان کے ذہن میں بھی نیل کنٹھ کا ہی تصور ہو۔ افریقہ بے شمار افراد کے لیے مختلف دلچسپیوں کا حامل تھا۔ کچھ ایسے شکاری جو جنگل میں جا کر خطرناک جانوروں کا شکار کرنا چاہتے ہوں، ہاتھی دانت کے رسیا جو اپنی ایک الگ منڈلی بنائے ہوئے ہوں۔ ہاتھی دانت بھی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اور اکثر صحرائے اعظم میں عظیم الشان لمبے دانتوں والے ہاتھیوں کے شکار کے لیے شکاریوں کی ٹولیاں نکل پڑتی ہے۔ ہر چند ان کے پاس ہاتھی دانت حاصل کرنے کے لیے کوئی لائسنس وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن دولت کے حصول کے لیے خطرات تو مول ہی لینے پڑتے ہیں۔ بہرحال قمر مہتاب علی نے ان بوٹسوز کے پاس کیا۔ قرب و جوار میں کوئی موجود نہیں تھا۔ قمر مہتاب علی نے کوشش کی کہ وہ کس طرح ان لوگوں کو پانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن فیروز نے جن بوٹسوز کی نشاندہی کی تھی ان میں سے کچھ میں 3-4 عورتیں نظر آئیں۔ چونکہ ایک طویل سلسلہ تھا،
اس لیے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان عورتوں کا تعلق بھی انہی بوڑھوں سے ہو۔ کافی دیر تک قمر مہتاب علی بوٹ سوز کے گرد چکر لگاتا رہا، لیکن ایسا کوئی بوڑھا اسے نظر نہیں آیا۔ پھر وہ وہاں سے گھوم کر ایک طرف بڑا ہی تھا کہ عقب سے آواز آئی، ایکسکیوز می لارڈ۔ قمر مہتاب علی نے پلٹ کر دیکھا، سفید بالوں والا ایک خوش شکل بوڑھا اس کے سامنے موجود تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک، کشادہ پیشانی، عمر 65 اور 70 کے درمیان، لیکن اس کی مناسبت جسمانی طور پر تندرست۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا قمر مہتاب علی کے قریب گیا۔ میں نے ہی آپ کو مخاطب کیا ہے سر، اور اس مداخلت بیجا کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ میرا نام جیمس پیرے ہے اور میں سامنے والے بوٹسوں میں مقیم ہوں۔ بوڑھے نے سرخ پتھر سے بنے ہوئے بوٹسوں کی جانب اشارہ کیا اور قمر مہتاب علی کے ذہن میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ بوڑھا پھر بولا، اس طرح کسی کو سرے راہ مخاطب کرنا بد اخلاقی ہے، لیکن اس عمر میں آنے کے بعد انسان کی اخلاقیات بھی کچھ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ دراصل ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اپنے سے کم عمر لوگوں سے ہر شکل میں مخاطب ہونے کا حق حاصل ہے۔ اگر تم برا نہ محسوس کرو تو تھوڑی دیر کے لیے ہماری مہمان نوازی قبول کرو، ایک پیالی چائے۔ مہتاب علی نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور اس کے بعد ہاتھ آگے بڑھ کر بولا، میرا نام قمر مہتاب ہے۔ بوڑھے نے پرجوش انداز میں اسے مصافحہ کیا اور بوٹسوں کی جانب اشارہ کر کے بولا، تو پھر آ جاؤ دوست، کچھ باتیں ہو جائیں زندگی کے متعلق۔ قمر مہتاب علی کسی تردد کے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ بوٹسوں میں داخل ہوا تو اس نے مزید بوڑھے آدمیوں کو دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ کر استقبالی انداز میں کھڑے ہو گئے تھے۔ 8 پراسرار بوڑھے۔ قمر مہتاب علی کے ذہن میں فیروز کے الفاظ گونجے۔ ان سب نے پرتپاک انداز میں مہتاب علی کا خیر مقدم کیا۔ جیمس پیرے نے کہا، اس لنکا میں سب 52 گز کے ہیں۔ اگر تم ہمیں اپنے بوٹسوں میں مدعو کرو، بیٹھنے کے لیے کیا پیش کرو گے؟ کوئی ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، اس لیے بیٹھو۔ اس اپنے ساتھیوں بوڑھوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے اس شریف آدمی کو 1 کپ چائے کی دعوت دی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ چائے ابھی آ جائے گی، باقی بوڑھوں میں سے کچھ نے کہا اور ایک چائے کے لیے باہر نکل گیا۔ جیمس بولا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تم ایشیائی ہو۔ ہاں مسٹر پیرے، قمر مہتاب علی نے کرسی پر بیٹھ کر کہا، چہرے کے رنگ اور جسم کی بناوٹ سے وہ ہم جو کہ شائق لگتے ہو، بالکل ٹھیک، قیمتی ہیروں اور سنہری دھات کے متلاشی۔ جیمس پیرے مسکرا کر بولا، پھر خود ہی کہنے لگا، صحرائے اعظم میں ہر شے کی فراوانی ہے، ہمیں دیکھو، ہم بھی اس آخری عمر میں گوشہ نشینی اور موت کے انتظار کے بجائے دولت کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ اصل میں لالچ کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ قمر مہتاب علی نے گہری نگاہوں سے بوڑھے کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اب وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے بوڑھے کے آگے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔